اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل۔ ہزاروں لاکھوں درود پاک رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اور اللہ ہمیں ان کی اس رحمت اور ان کی ذات اقدس کے صدقے ہم جیسے لوگوں کو بھی سیدھی راستہ دکھائے، ایمان پہ استقامت دے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اللہ کے حکم اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ حلیہ اپنانا، ہم اپنے بہت سارے حلیے گیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ خالی حلیہ مولانا مودودی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت بات تھی کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ میں اپنے ایسے بہت سے لوگ بھائیوں کو، بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جنہوں نے بظاہر حلیہ تو وہ اپنایا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہے، باریش ہے ماشاءاللہ، لباس ایسا ہے، لیکن حرکات و سکنات میں وہ کردار نظر نہیں آتا۔ کاروبار میں گڑبڑ کرنے میں، جھوٹ سچ بولنے میں، آنکھوں کی حیا شرم کے معاملے میں، میرے خیال میں ہمیں پریکٹیکلی سمجھنا چاہیے، اور جو کردار کی خوبیاں جو بتائی گئی ہیں ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، اور جس کا عملی نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ہمیں وہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان کے کچھ بھی ہم پازیٹیو جو چیزیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں کدورتوں سے، دوسروں کے لیے نفرت حسد اور یہ چیز نہ کریں۔ تو آج کے دور میں جتنا گھروں میں ایک بے سکونی ہے، بے چینی ہے، طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایک عدم برداشت ہے، عدم اعتماد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو گیا۔ مجھے جو سب سے زیادہ لوگوں کی، خواتین کی جو کمپلینز آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ گھر میں مطلب سکون نہیں ہے، جھگڑے ہم بہت ہوتے ہیں، اور جو شوہر حضرات ہیں وہ بات نہیں مانتے اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایون کوئی ہم صحیح جائز بات بھی کریں، ایون کاروبار کے حوالے سے بھی اگر ہم کوئی اچھا مشورہ دیں، آج کل کی بچیاں جو آپ کی شریک حیات ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے نا عورت کو ایک ایکسٹرا چیز دی ہے کہ ایک تو اس کو اچھے برے کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے، کوئی بری نیت سے اس کے پاس سے بھی گزرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر وہ گھر بیٹھی ہے، آپ کے بچے سنبھال رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا وہ ویژن چھین لیا ہے یا وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتی۔ میں نے ایسے بہت سارے مردوں کو دیکھا ہے جو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں تم بیٹھ کے گھر میں کھانا پکاتی ہو، بچے پالتی ہو، تمہیں کیا پتا کاروبار کیا ہے، یا تمہیں کیا پتا یہ زندگی کا یہ معاملہ ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تو وہ ان کو اپنے طور پہ ایک تو کمپلیکس کرتے ہیں، ان کو حقیر جانا محسوس کرانے کی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ذہانت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھریلو خاتون جو گھر پہ بیٹھی ہے، آپ کی عزت کو سنبھال کے بیٹھی ہے، وہ اس کی عقل، گھر چلانا، ایک پورا ملک کا سسٹم چلانا، وہ فنانس بھی دیکھتی ہے، وہ فوڈ بھی دیکھتی ہے، وہ ٹریننگ بھی بچوں کی کر رہی ہے، وہ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے، وہ صفائی ستھرائی کا بھی کام کر رہی ہے۔ یہ سارے کام ایک عورت ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے۔ اگر وہ نوکری بھی کر رہی ہے تو وہ بچے بھی سنبھالتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے۔ مرد تو صرف نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ بہت کم مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں جو آ کے اپنی بیویوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ تم بھی تو کام کر رہی تھیں۔ اور ہاؤس وائف کو یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں کرتی، یہ بہت زیادتی ہے۔ وہ نوکری کرتی ہے جس کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی خاتون ہوں تو پرو خاتون، یا مرد و عورت میں کوئی تصادم تب ہمیں چاہیے، یہ میں اس نہ مرد کے خلاف ہوں، نہ ان کا کوئی تصادم کی بات کرتی ہوں، نہ کمپیریزن کی بات کرتی ہوں۔ میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے یہاں مسائل کھڑے کیے ہیں۔
اور اللہ کا شکر ہے، میں اب جب دیکھتی ہوں جو بچے ابھی ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، میں اپنے بیٹوں کو دیکھ لوں، میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ لوں، اپنے ارد گرد بچوں کو دیکھوں، تو اب لڑکے بہت بہتر شوہر ثابت بھی ہو رہے ہیں، بہت ہیلپنگ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سنبھالنے میں، کرنے میں. جب میرا بیٹے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیگم کے بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ رجحان ہونا چاہیے. ہم لائف پارٹنر ہیں، زندگی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جو برابر ہوں گے تو صحیح گاڑی چلے گی، اونچے نیچے ہوں گے تو گاڑی نہیں چل سکتی. بہرحال اس تمام تمہید کا مقصد، ایک تو میں جو وظائف سے پہلے تھوڑی سی آپ سے بات کرتی ہوں، ورنہ میں فٹافٹ وظائف بتاؤں اور بھاگ جاؤں. مقصد یہ خالی نہیں ہے کہ میں نے کوئی وظائف بتا کے مجھے اس سے کوئی ذاتی طور پہ، میں صرف یہ کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں تک اللہ کے کلام سے جو ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. عاملوں شاملوں کے چکر میں مت پڑیں، جادو ٹونوں کے چکروں میں مت پڑیں. اور ایک جو میں ایز اے ہیومن بینگ، جو میں اپنے معاشرے میں ایک انسان کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، اپنے ارد گرد اگر میں کوئی ایسی چیزیں دیکھوں کہ جس میں اصلاح کر کے بہتری آ سکتی ہے، تو میں ضرور شیئر کروں. اگر میری کسی بات کسی ایک شخص کے دل میں بھی تھوڑی سی بھی اثر کر جائے اور اس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آ جائے، تو کیا پتہ وہی بات میرے لیے آخرت میں نجات کا باعث بن جائے. تو یہ لالچ ہے، مجھے بھی لالچ ہے کہ میں بھی شاید کسی کی دعا سے، کسی کے کوئی عمل سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو بخش کے مجھے بھی آخرت میں سرخرو کر دے. ہم سب کو کرے، آمین. اچھا جی، اب یہ میری ان بہنوں کے لیے وظیفہ ہے جو کہتی ہیں شوہر بات نہیں مانتے. یہ شوہر ذرا کان آنکھ ناک منہ بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب میری بہنیں کریں گی تو شوہر جو ہیں ان کے اطاعت گزار تابع ہو جائیں گے. اور اچھی چیزوں کے لیے، پیار محبت کے لیے، پازیٹیو انوائرمنٹ کے لیے، کسی نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ یہ دو ساتھی ہیں، کسی کو ایک دوسرے کو غلام نہیں بنانا، محبت سے پیار سے چلنا ہے. گھر کا شرازہ تبھی سمٹتا ہے، ورنہ بکھر جاتا ہے. جناب میری بہنوں تیار ہو جاؤ. جب آپ گھر میں کھانا پکا رہی ہوں، بڑا اچھا ٹول ہے، کہتے ہیں نا کہ کھانے کے تھرو مرد کا دل جیتنا ہو تو اس کے پیٹ کے تھرو اس کا دل کا راستہ جاتا ہے. اس کو مزے مزے کے کھانے کھلاؤ تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر ہم کھانے میں تھوڑا سا اور گڑبڑ کرنے والے ہیں. ہم کھانا بناتے وقت 1100 بار یا ودودو پڑھ کر، جب آپ کھانا بنائیں تو 1100 بار یا ودودو پڑھ کر اس کھانے پہ دم کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ محض آپ کا شوہر ہی کھا سکتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سب کو کھلائیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے. دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی، وہ آپ کی بات سمجھے گا، آپ کی بات مانے گا، اور آپ لوگ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ.